اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے عنوان سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے عنوان سے حکمت کی 5 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں حکمت کی اپنی پہلی بات کی طرف۔ فضائل قرآن کے اعتبار سے میں جو حکمت کی آپ کے ساتھ پہلی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کنز الاعمال میں حدیث نمبر یہ 2317، جس میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے تو وہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے افضل ترین نعمت عطا کر دی، سبحان اللہ۔ کہ اگر خالق مالک کسی کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ اپنے آپ کو عام شخص نہ سمجھے، وہ شخص ہے کہ جس کو خالق اکبر نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی۔ اب یہ کائنات میں اس پر اللہ کی عطا ہے کہ اس کے پاس ایک نعمت ہے، اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس نعمت سے کس قدر مستفید ہوتا ہے، وہ کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ کس قدر اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے دیگر مسلمانوں کی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنے لیے بھی جنت خرید سکتا ہے اور اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی داخل جنت کر سکتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، جو حکمت کی دوسری بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں فضائل قرآن کے حوالے سے، یہ صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 115 پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی گئی ہے جو کہ حاملین قرآن، سبحان اللہ، حاملین قرآن رحمت خداوندی میں گھرے ہوئے اور نور الہی کی چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو قرآن کا ظرف ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حاملین قرآن کہ جو کہ قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، رحمت خداوندی میں گھرے ہوئے، وہ رحمت خداوندی میں گھرے ہوئے ہوں گے اور نور الہی کی چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو عام شخص نہ سمجھے، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ رحمت خداوندی میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور رحمت کی چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دل کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو قرآن کا ظرف ہو، جس دل کے اندر قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی تعظیم کی، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، محبت ہوگی، شعور ہوگا، تو خالق اکبر اس دل کو کبھی بھی واصل جہنم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو انشاءاللہ ضرور داخل جنت کرے گا، بلکہ وہ جس کو کہے گا خالق اکبر اس کو بھی داخل جنت کرے گا۔ تو میرے معزز ناظرین، جو میں آپ سے فضائل قرآن کے حوالے سے تیسری حکمت کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ کنز الاعمال حدیث نمبر 2257 یعنی 2257 حدیث نمبر ہے، جس میں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے ایک مخلوق کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک عبد کے لیے کہ وہ جب چاہے کہ وہ اپنے معبود سے باتیں کرے تو وہ قرآن پاک پڑھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے معزز ناظرین، جو حکمت کی میں آپ سے چوتھی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں فضائل قرآن کے حوالے سے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صاحب نہج البلاغہ کا یہ فرمان ہے اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193
193 سے یہ اس مقام پر یہ مرقوم ہے کہ متقین قرآن کے اجزاء کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقین قرآن کے اجزاء کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی غمگین ہو جاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے اپنے ہر درد کی دوا پاتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں جو اس روایت سے، جو اس فرمان سے جو مجھے ایک طالب علم ہونے کے ناطے بات سمجھ آئی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہر قاری کے لیے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو جدھر خالق اکبر نے جو انسان کے لیے سخت احکامات جاری کیے ہیں ادھر انسان کو غمگین ہونا چاہیے اور قرآن کے ذریعے اپنے ہر درد کی دوا پاتے ہیں. یہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس فرمان کا وہ یہ ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن کے تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، جو مومن مسلمان حاملین قرآن ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ اپنے ہر درد، ہر بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ روحانی ہو، اس کا علاج اس عظیم کتاب کے کلام کے ذریعے کرتے ہیں. اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. یہ اول سے لے کر آخر تک ہر ایک مسئلے کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ اب ہم پر منحصر ہے اور یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ ہم اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتے، ورنہ اس کتاب میں کسی عمل کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے معزز ناظرین، تو جو میں حکمت کی آپ کے ساتھ پانچویں اور آخری بات شیئر کرنے جا رہا ہوں فضائل قرآن کے حوالے سے، یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہی فرمان ہے اور غرض الحکم حدیث نمبر 4993، جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کے فضائل کے حوالے سے کہ قرآنی آیات میں غور کرو، قرآنی آیات میں غور کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ قرآن ہی بلیغ ترین عبرت ہے. اس قرت میں کوئی بہتری نہیں جس میں غور و فکر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ قرآن ہی بلیغ ترین عبرت ہے. یعنی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کو غور سے پڑھو اور غور و فکر کرو، اس کے متعلق سوچو کہ خالق اکبر نے جو یہ حکم فرمایا ہے یہ کیوں فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. آپ تفاسیر پڑھیں بڑے علماء کی، ہر مکتب فکر کی تفسیر ہے. جب آپ سبھی مکتب فکر کی پڑھیں گے تو پھر آپ کو قرآن کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. ہر بڑے عالم دین کی آپ جو صاحب تفسیر ہیں ان کی تفسیر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس عبرت حاصل کریں، کیونکہ قرآن ہی بلیغ ترین عبرت ہے. کیونکہ اگر انسان کوئی مومن مسلمان اگر قرآن سے عبرت نہیں حاصل کر سکتا تو پھر وہ دنیا کی کسی کتاب سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا. اور اس قرت میں کوئی بہتری نہیں جس میں غور و فکر نہیں. ایون کہ آخر میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جو مجھے ایک طالب علم ہونے کے ناطے بات سمجھ آئی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر غور و فکر نہیں کرنا، اگر قرآن کو سمجھنا نہیں ہے اور سمجھ کر اس کو نہیں پڑھنا، تو پھر آپ کا اس طرح قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے قرآن شروع کریں اور دوسری طرف آپ ختم کر دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی اگر اندھے کو بازار میں لے جائیں تو وہ اس کو بازار میں اس کو انواع و اقسام کی چیزوں کو کیا پتہ ہوگا کہ کس طرف کیا کپڑا ہے، کس طرف برتن کی شاپ ہے، کس طرف کھانے پینے کی شاپ ہے، کس طرف انواع و اقسام کی شاپ ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح اس قاری کے لیے ہے کہ جو صرف اور صرف قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، اور اس سمجھنے والے کے لیے ہے جو کہ سمجھتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا. خالق مالک آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر ایک طالب علم ہونے کے ناطے کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہو تو یقیناً آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں گے اور ضرور کمنٹس کریں گے. تو آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔